اللہ تعالیٰ نے اس پاک گھرانے کی شان کو بیان فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید میں 22ویں پارے کے اندر میرے رب نے آیت کریمہ اتاری. وہ آیت کریمہ سماعت کیجئے اور اپنے سینوں کی فتح کیجئے. ارشاد رب ذوالجلال انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے اے اہل بیت تم سے پلیتی کو دور لے جائے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے, تمہیں طاہر کر دے, مطہر کر دے. اے اہل بیت یہ کون فرما رہا ہے؟ میرا پاک رب فرما رہا ہے اے محمد عربی کی اہل بیت یہ میرے رب کا ارادہ ہے. اب ارادہ فرما رہا ہے. اب یہ آیت کریمہ اتری تو اس آیت کریمہ کا مصداق کون ہے؟ اگر 22واں پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا آئے تو ذرا پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کس کو ارشاد فرما رہا ہے. اس سے پچھلی آیات کے اندر میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں کھڑی قرار پکڑو اور جاہلیت کے زمانے کی طرح بے پردگی کر کے باہر نہ نکلو, بلکہ جب بھی نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو پردہ کر کے نکلنا ہے. اس سے پچھلی آیت کے اندر آپ پڑھیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ, نماز پڑھتی رہو زکوٰۃ ادا کرتی رہو. یہ آیتیں یہ سارے حکم نبی پاک کی ازواج مطہرات کے لیے تھے. جب یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اتری تو لوگوں کو شک ہو سکتا تھا کہ یہ ساری آیتیں اگر ازواج مطہرات کے لیے ہیں تو یہ بھی صرف اور صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے. لیکن میرے پاک نبی نے کرم فرمایا, آپ نے اپنی کملی کی چادر کو اتارا اور آپ نے مولا علی پاک, بی بی فاطمہ پاک, امام حسن پاک, امام حسین پاک سلام اللہ علیہم اجمعین, آپ نے ان چاروں کے اوپر اور 5ویں آپ خود اس چادر کے اندر تھے. میرے پاک نبی نے چادر تطہیر لے کے فرمایا اللہم اب یہ توجہ سے سمجھنا ہے آپ نے یہ مسئلہ. اے میرے رب, اے میرے اللہ, یہ میری اہل بیت ہے, یہ میری اہل بیت ہے. اب وہ آیت بیویوں کے لیے تو تھی ہی صحیح, کیونکہ بیوی کو تو اہل کہتے ہیں, اہلیہ کہتے ہیں, اور یہ تو کوئی خارج کر سکتا ہی نہیں ہے. ان کے لیے تو تھی ہی صحیح. لیکن اگر یہ احساس نبی نہ دیتے, بلکہ یوں کہہ لیجئے اگر میں ذوق کے لیے جملہ کہوں تو آپ کے دل سے سبحان اللہ یہ نکلے گی کہ اللہ نے اہل بیت بنایا محمد کی ازواج کو, محمد نے اہل بیت بنایا اپنے نواسوں کو. تو ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں جن کو اللہ نے بنایا, ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں جن کو محمد نے بنایا. تو حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اور یہاں پر حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ وہ چادر کے نیچے جانے لگی تو سرکار نے فرمایا تم پہلے ہی خیر پر ہو. کیا مطلب تھا کہ تمہارے لیے تو آیتیں پہلے ہی اتر رہی ہیں. اور دوسری وجہ میرے پاک نبی ہے غیرت کا درس دینے آئے, میرے پاک نبی ہے امت کو غیور بنانے آئے. اگر چادر کے نیچے مولا علی کے ساتھ ام سلمہ کو جمع کر لیتے تو قیامت تک کے لیے نیچریوں کے لیے دلیل بن جاتی, لبرل لوگوں کے لیے دلیل بن جاتی کہ نبی نے جب چادر کے نیچے 2 غیر محرموں کو اکٹھا کر لیا تو ہم کر لیں تو کیا حرج ہے. نبی نے قیامت تک کے لیے دروازہ بند کر دیا کہ میں وہ نبی ہوں جو غیرت والا اسلام لے کے آیا. اور یہ پانچتن پاک کی پریشان سنیے کہ جب آئے نا عیسائی
مباہلہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا میرے پاک نبی سے مسجد نبوی کے اندر مباہلہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے آ کے حضور سے سوال کرتے ہیں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ حضور نے ان کو مختلف صورتوں سے آیات پڑھ پڑھ کے جواب دیے۔ میدان مناظرہ میں جب جواب نہ دے سکے نا تو اب عیسائیوں کے پادری اور وہ جو بڑے سرکوب تھے وہ کہنے لگے اگر آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لیں۔ اب مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ دعا کرنی کہ یا اللہ جڑا جھوٹا ہے انہوں برباد کر، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ جڑا جھوٹا ہے وہ تو تیری لعنت ہوئے، جھوٹیاں تے لعنت ہوئے، انہوں برباد کر، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ اب وہ عیسائی کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لو۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر میدان مناظرہ کے اندر اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتاری اور وہ آیت کیا تھی؟ قرآن سنیے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ یہ اعلان میرے خدا کی طرف سے ہے، اے محبوبہ ان سے کہہ دیجئے قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ اور تم اپنے بیٹے بلاؤ، وَنِسَاءَنَا ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا ہم اپنے مردوں کو بلاتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ تم اپنے مردوں کو بلاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر مباہلہ کرتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں، پھر مباہلہ۔ اب یہ تین باتیں ہوئی، عورتوں کو بلاؤ، بیٹوں کو بلاؤ اور مردوں کو بلاؤ۔ یہ کتنی باتیں ہوئی؟ بولیے ذرا، بول کے سنیے۔ تین باتیں ہوئی، اپنی عورتوں کو بلاؤ، مردوں کو بلاؤ اور بیٹوں کو بلاؤ۔ پہلے بیٹے کو کہے، پھر عورتیں کہیں، پھر مرد کہے۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر کرتے ہیں مباہلہ، پھر کہتے ہیں یا اللہ جو جھوٹے ہیں ان پہ تیری لعنت ہو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب پاک نبی تشریف فرمائے، صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فداک امی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہاں بات آ گئی بیٹوں کی، آپ کے تو بیٹے نہیں ہیں، کن کو بلائیں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا ایک میرے حسن نو لے آؤ، بولیے سبحان اللہ، ایک میرے حسین نو لے آؤ، ایک میرے حسن نو لے آؤ، ایک میرے حسین نو لے آؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ عورتوں میں سے کن کو لانا ہے؟ فرمایا میری فاطمہ کو لے آؤ۔ اور مردوں میں سے کن کو لانا ہے؟ وَأَنفُسَنَا، یا رسول اللہ مردوں میں سے کن کو لانا ہے؟ فرمایا میرے علی کو لے آؤ۔ اب یہ قرآن کی آیت سنیے، ذرا توجہ دیجئے کہ یہاں پہ ابناءکم وابناءنا وابناءکم یہ جمع کا صیغہ ہے، ونساءنا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، وانفسنا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اور عربی کے اندر یہ قاعدہ ہے، ایک کو واحد کہتے ہیں، باقی ہر زبان کے اندر ایک کو واحد کہتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر قاعدہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ عربی کے اندر ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، تین یا تین سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، تو کم از کم تین آنے چاہیے تھے، بیٹے بھی کم از کم تین، عورتیں بھی کم از کم تین، مرد بھی کم از کم تین۔ تین سے زیادہ ہوتے تو بات بننی تھی، یا کم از کم تین ہوتے تو جمع کا کام پورا ہونا تھا، لیکن بیٹے دو آئے، بیٹی ایک آئی، مرد ایک آیا۔ وجہ کیا تھی؟ اب جمع کا کلیہ پورا کیوں نہیں دیا؟ اس لیے دوستان گرامی جب دو بیٹے آئے، جب ایک عورت آئی، جب ایک مرد آیا، تو بات واضح کر دی پاک نبی نے
جب سردار آ جائیں تو سمجھو سارے ہی آ جاتے ہیں. ایسا تو شہر ہے نا, کیا بات ہے. شہر کا چیئرمین چلا جائے سارا سب شہر چلا گیا, پیڑ میں نمبردار چل گئے سارا ہی چلا گیا. لیکن جن کے لیے پاک نبی نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میری بیٹی جنتی عورتوں کے سردار ہے, جن کے بارے میں پاک نبی نے فرمایا ہو من کنت مولا فہذا علی مولا. تب گئی اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے چادر تطہیر کا پردہ کیا, وہ چادر جس کو 17 پیوند لگے ہوئے ہیں, وہ چادر ہم کیا جانے اس چادر کی, اس کی قسم رب قرآن میں یاد ہے. 17 پیوند لگے ہوئے ہیں, ہاتھوں سے چکی چلانے والی, گھر کے اندر جھاڑو خود دینے والی, گھر کے سارے کام خود کرنے والی. اور حضور علیہ السلام کے پاس اگر غلام آتی ہیں, لونڈیاں آتی ہیں تو لینے جاتی ہیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول تو گھر نہیں تھے, جب کملی والے تشریف لائے نا, آپ نے فرمایا بیٹا پہلے جڑے صفہ دے میرے طالب علم نے انہاں دی ضرورت پوری کرا. اور صفہ کے چبوترے پہ ہر وقت 70 صحابہ کرام رہتے ہیں, 70 سے لے کے 700 تک ان کی تعداد گئی, 70 سے لے کے 700 تک ان کی تعداد گئی. فرمایا پہلے ان کی ضرورت پوری ہوگی, اور بیٹا جب تک تیری ضرورت کے لیے کوئی نہیں نہ آ جاتی اس وقت تک تجھے وظیفہ بتا دیتا ہوں. 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کر, اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر. تو ذکر خدا میں لگی رہ. جو نبی اپنے ہاتھ سے بیٹی کو لونڈی نہیں دے رہے اور پہلے صحابہ کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں, یہ ان کو باغوں کے لیے درباروں میں کبھی لے کے جاتے ہیں, کبھی کسی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں, شرم نہیں آتی. اور ادھر جن کے قدم کو کوئی نہیں دیکھنے دیتا, جن کے قدم سے مصطفیٰ پردہ کروا رہے ہیں, انہی کی بیٹی حضرت زینب کو کبھی گلیوں کے اندر خطبے دلوا رہے ہیں, کبھی درباروں میں خطبے دلوا رہے ہیں, کبھی ان کی چادریں اتار رہے ہیں, کبھی بال ان کے کھلوا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے یار, یہ اہل بیت کی عزت ہے. آسمان گر جاتا اگر اہل بیت کی عزت کے ساتھ یہ معاملہ ہو. لیکن یہ جھوٹے واعظین نے, جھوٹے ذاکروں نے, یہ جھوٹے 2 نمبر خطیبوں نے ایسے ایسے کام کیے, اور ابو مخنف جیسے جو راوی ہیں جھوٹے, عبداللہ بن سبا کی نسل سے, انہوں نے اہل بیت کے ساتھ جتنا بڑا ظلم کیا ہے آپ کو بتا نہیں سکتے. ہمارے تو آبا ہیں, ہمارا دل دکھتا ہے, ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارا سینہ چاک ہوتا ہے, جنہوں نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ اور ہماری عزتوں کے ساتھ یہ تاریخ کے اور آپ کا لکھا ہوا کیا ہے. لیکن اب یہ دیکھیے یہ شان اہل بیت. یار شان اہل بیت کے لیے قرآن تھوڑا ہے, نبی کے فرمان تھوڑے ہیں جو جھوٹے سہارے لیتے ہو. کیا اللہ نے قرآن میں ان کی شان کو بیان نہیں کیا؟ کیا مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں ان کی شانوں کو بیان نہیں کیا؟ میرے پاک نبی کیا فرماتے ہیں؟ 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ حضور کا فرمان ہے, 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی بڑی شان پاک نبی فرما رہے ہیں, خود تشریف لے جا رہے ہیں ظاہری طور پہ, روحانی طور پہ تو اب بھی موجود ہے نا ہمارے پاس, روحانی طور پہ سرکار اب بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور جہاں چاہے اپنے جسم کے ساتھ جا بھی سکتے ہیں. لیکن ظاہری طور پہ پردہ فرمانے لگے, یا رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں تو پیچھے چھڑ کے کی چلے ہو؟ فرمایا 2 چیزیں چھڑ کے چلے ہیں. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا کتاب اللہ و اہل بیت. ایک اپنی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان تمسکتم, اگر ان کو پکڑے رکھو گے, لن تضلوا بعدی, تو میرے بعد پھر کسی گمراہ نہیں ہوگے. اہل بیت کا دامن اور قرآن کا دامن.
اگر ان کو پکڑے رکھو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان کو، اور سرکار نے فرمایا یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، یہ بھی میرے حضور کا فرمان ہے کہ دونوں اکٹھے رہیں گے، قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ یہ پہلے دن سے مضبوط تھا، یہ ہے، یہ رہے گا۔ جو اہل بیت سے قرآن کو جدا کرے وہ بھی ایمان والا نہیں، جو قرآن تو پڑھے اہل بیت کو نہ مانے وہ بھی ایمان والا نہیں۔ ارے ایمان والا کون ہے؟ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرے اور مصطفیٰ کے حسین کو بھی ماننے والا ہو۔ وہ کتابیں نہ بدلنے دے گا۔ فرمایا کس طرح؟ فرمایا جب جبرائیل کو بھیجتا تھا تو شیاطین کوشش کرتے تھے، شیطان اپنے شیاطین کو کہتا تھا اس قرآن میں کر دو ملاوٹ، کوشش کرو ملاوٹ ہو جائے تاکہ یہ امت میں پھیلے تو غلط پھیلے۔ اللہ نے جبرائیل خود بھی بڑا طاقت والا سی، لیکن مزید اہتمام کے لیے میرے رب نے فرشتوں کی قطاریں ساتھ بھیج دی کہ ارد گرد جو شیطان سننے لگے نا ان کو مارنا اور بھگانا۔ اوپر سے قرآن آیا، جبرائیل لے کے آئے، محمد عربی کے سینے پہ اتارا۔ اب یہ سنیے گا بات ذرا توجہ کے ساتھ، حضور کے سینے پہ اترا، جیڑا رب اتیوں تھلے اتارن لگیا حفاظت کر رہا ہے، تو تھلے حفاظت کی لوڑ کوئی نہیں سی، وہ بھی تو خدا نے ذمہ لیا تھا نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، ہم نے اس کے محافظ ہیں۔ فرمایا یا اللہ تو کس طرح حفاظت کرتا ہے؟ فرمایا جب جبرائیل آئے گا تو فرشتوں کی قطاریں اتاروں گا تاکہ قرآن حفاظت کے ساتھ اترے، اور جب محمد عربی کے پاس آئے گا تو ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کی ڈیوٹی لگا دوں گا۔ اب ادھر حضور قرآن پڑھتے تھے، ادھر ابو بکر و عمر لکھتے تھے، مولا علی لکھتے تھے، عثمان غنی جامع القرآن ہے، ابو بکر نے تدوین قرآن کی ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ تدوین قرآن، جامع القرآن یہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، اور ادھر حضور نے فرما دیا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری اہل بیت، دونوں اکٹھے رہیں گے، جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ ملیں گے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن صحابہ کے ساتھ، صحابہ مصطفیٰ کے ساتھ، مصطفیٰ خدا کے ساتھ۔ نکاح کسی ایک عید کو، صحابہ کو نکالے گا زنجیر پھر بھی ٹوٹ گئی، اہل بیت کو نکالے گا زنجیر پھر بھی ٹوٹ گئی، قرآن کو نکالے گا زنجیر پھر بھی ٹوٹ گئی، مصطفیٰ کو نکالے گا زنجیر پھر بھی ٹوٹ گئی، جبرائیل کو نکالے گا زنجیر پھر بھی ٹوٹ گئی۔ ارے یہ زنجیر خدا سے لے کے حسین تک اگر کسی نے قائم رکھی ہے تو وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے نے قائم رکھی ہے۔ یہ اہل بیت کی شان، یہ قرآن کی شان، یہ صحابہ کی شان، یہ نبی کے غلاموں کی شان، یہ اگر کسی نے تسلسل کے ساتھ اس رسی کو تھامے ہوا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کسی کو تھاما ہوا ہے تو یہ مصطفیٰ کریم کی اس امت کے ان غلاموں نے تھاما ہوا ہے جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کے بعد بغیر دکھاؤ کوئی قرآن کا منکر، کوئی صحابہ کا منکر، کوئی اہل بیت کا منکر، کوئی نبی کی شان کا منکر، کوئی کسی چیز کا منکر، اور تم تو پوری زنجیر اور رسی بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ ولایت کے بعد صحابیت، یہ اہل بیت، یہ سارا کچھ اگر اکٹھا ہے تو یہ ہے تو صرف سنیوں کے پاس اکٹھا۔ اور پھر دیکھیے اگلی بات، لوگ کہتے ہیں یار ان کو مانو جن کا نام درود میں ہے، ایسے ہی ہے۔ میں نے ایک دلیل جمعے پہ دی تھی، وہ یاد ہوگی جن کو یاد ہوگی، ان کو مانو جو درود کے اندر ہیں۔ میں نے کہا درود کے اندر والوں کو ماننا ہے جو روزے کے اندر ہے، جو نبی کے روزے پاک کے اندر ہیں ان کو نہیں ماننا، درود کے اندر والوں کو بھی مانو، روزے کے اندر والوں کو بھی مانو۔
جو درود والے ہیں ان کو بھی مانو، جو روزے کے اندر ہیں ان کو بھی مانو، کربلا والے شاہ سوار کو بھی مانو، غار والے ابو بکر صدیق کو بھی مانو، اور یہ دونوں اکٹھے ملیں گے تو یہ صرف اہل سنت کے پاس ہوگا۔ اور اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کسے زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت۔ ذرا مل کے پڑھ لیں سب کی عادت ہو جائے۔ امام حسن رضا نے قلم اٹھایا اور قلم میں کیا لکھا، اتنا خوب لکھ دیا کہ پڑھنے والے کو بھی مزہ آ گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کلام لکھتے ہوئے قلم بھی جھوم گئی ہوگی۔ کس زبان سے ہو بیان ارے مدح و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو قرآن نبی کی مدح کرتا ہے مدح گوئے مصطفیٰ ہے، جو نبی کی مدح کرتا ہے نا وہی مدح خوان اہل بیت ہے، کہ جو قرآن نبی کی مدح کر رہا ہے وہی مصطفیٰ کی اہل بیت کی مدح بھی کر رہا ہے۔ مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ پڑھ لو مل کے پڑھ، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ پاک نبی نے فرمایا حسن دائیں طرف آ، حسین بائیں طرف آ، فاطمہ میرا بیٹا پیچھے آ، علی تو پیچھے چل۔ یہ 5 تن بن گئے، یہ 5 تن بن گئے، یہ میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں۔ میدان مباہلہ کے اندر جیسے ہی کملی والے کے ساتھ حسن و حسین کو دیکھا، ایک مصطفیٰ کے چہرہ بدوہا سرے کے ناف تک شبیہ ہے، ایک ناف سے نیچے پاؤں تک شبیہ ہے، ایک محمد کے ساتھ 2 شبیہ محمد دیکھ، تو ان کے سیانے، ان کے بزرگ، ان کے دنا، انہوں نے بڑے وہ کہنے لگے او بے وقوفو بچ جاؤ، تو 5 تن کو نہ مانے تو نہ مان، ادھر عیسائی مان گئے تھے، او بے وقوفو کیا کر رہے ہو، بچ جاؤ، بھاگ جاؤ، دوڑ جاؤ، مکر جاؤ، معافی مانگ لو، جزیہ دے دو، پیسے دے دو۔ اگر کی ہویا بابیو خیر ہے، تسی تو وڈے سی، تسی تو کیا ہے، ہن کی ہویا ہے؟ فرمایا نا یہ جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو ہم یہ تم کو پکی بات بتا رہے ہیں، تمہارے پلے کچھ بچنا نہیں ہے، کیونکہ اتنے نورانی چہرے اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، لہذا مغلوب ہو جاؤ، اس سے چکا لو، من جاؤ، جزیہ دے لو، لیکن انہاں دے ہاتھ کا چکن دیا دے۔ یہ اہل بیت، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اور امام حسن رضا یہاں پہ کیا لکھتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان،
ही